جیسے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہیں یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا الرسول ارشاد فرمایا، اور کہیں یا ایھا المزمل ارشاد ہوا، اور کہیں یا ایھا المدثر ارشاد فرمایا۔ اہل ایمان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا۔ ندا کرنا یا مخاطب کرنا، آواز دینا، یہ کئی معنی میں ہے۔ ایک ہے جو محبوبوں کے لیے ہے، پیاروں کے لیے ہے، پسندیدہ کے لیے ہے، اور ایک ہے جو ناپسندیدہ کے لیے ہے، جیسے یا ایھا الکافرون کہا، یا بنی اسرائیل کہا، اور اسی طرح پروردگار اپنے اس کلام میں، کیونکہ یہ کلام ربانی ہے، کلام الہی ہے، اور یہ کلام اس کی خصوصیت اور اس کا وصف اور اس کا حسن یہ ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، لہٰذا اس میں مخصوص نہیں کیا گیا، اس کو محدود نہیں کیا گیا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر سارے انسانوں کو بھی خطاب کیا گیا۔ گویا یہ کلام الہ اپنی یہ منفرد خصوصیت رکھتا ہے کہ یہ کسی ایک قوم، قبیلے، کسی ایک زبان، ایک نسل، ایک علاقے کے لیے محدود نہیں ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کر سارے انسانوں کو مخاطب کیا۔ اب یہ ایک اور آواز ہے، ایک اور پکار ہے، ایک اور ندا ہے کہ یا بنی آدم کہا، اے آدم کی اولاد، یعنی اول و آخر جو موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں، جو پہلے گزر گئے ہیں، وہ سارے اس کلام میں مخاطب ہیں۔ گویا یہ کلام الہ ان ساروں کے لیے کلام ہے، ان ساروں سے مخاطب ہے، اور دنیا میں موجود دیگر جتنے کتابیں ہیں، کلام ہیں، یہاں تک کہ جو آسمانی کلام بھی ہیں، آسمانی کتابیں بھی ہیں، ان میں بھی قرآن کا جو منفرد اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ یا بنی آدم، یہ اولاد آدم کے لیے ہے، یا ایھا الناس سارے انسانوں کے لیے، اور حضرت آدم کی ساری اولاد کے لیے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، بے شک ہم نے اتارا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو ان کے ساتھ جنت سے کئی نعمتیں بھی اتاری گئی، جیسے گزشتہ جمعہ مبارک پر ہم پڑھ رہے تھے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی ہے، منظور ہوئی ہے، اور اس کی قبولیت کا یہ اعزاز اور یہ شرف ہے کہ خالق کائنات نے حضرت آدم کو اس زمین پر خلیفۃ فی الارض بنا کر بھیجا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اسی کے ساتھ حضرت آدم کو یوں ہی نہیں بھیج دیا گیا، بلکہ جس طرح گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو وہ ان کے لیے اس زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں، اس زمین پر مختلف نعمتیں بھی اتار دی ہیں، جس میں ان کے کھانے پینے کا سامان شامل ہے، اور اسی طرح ان کے جسم کی ضرورت لباس ہے۔ خالق کائنات کا کلام بتا رہا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم بریشا، کہ یہ لباس ہم نے اتارا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس دو طرح کا ہے۔ ایک لباس ہے جو بنیادی طور پہ لباس کا کام کیا ہے؟ لباس کا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا، سطر کو چھپانا، اور جس طرح ہماری فقہ میں
سطر کو چھپانا اس کا پورا طریقہ کار بتایا گیا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى. اب یہ کلام الہی نے بتایا کہ ایک لباس نمود و نمائش کا لباس ہے، دکھاوے کا لباس ہے، اور ایک تقوی کا لباس ہے. سبحان اللہ. لباس اتارا رب کی طرف سے گیا ہے، اور رب نے اولاد آدم کے لیے لباس کا اہتمام کیا. حضرت آدم کو لباس عطا کیا گیا، اور جو وہ ازلی دشمن تھا نا، وہ اپنے وار میں، اپنے اس حملے میں ناکام اسی طریقے سے ٹھہرا کہ جب اس نے وہ اس ممنوع درخت کے قریب لے جانے کی اپنی کوشش کی تھی، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ بے لباس کر دیا جائے. اور دشمن ہمیشہ بے لباس کرنے کے حربے آزماتا رہتا ہے. یہ حضرت آدم سے چل رہا ہے، اور اولاد آدم کے لیے اعزاز یہ ہے، شرف یہ ہے کہ اس کا لباس خالق کائنات میں اتارا ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائیوں کا لباس باندھو، یعنی ان کے ستر اگر کھل گئے ہیں، ان کے عیب کھل گئے ہیں، ان کے کوئی نقائص، ان کی کوئی کمزوری تمہیں پتہ چل گئی ہے، تم اسے چھپاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے اس کی ستاری کے ہم طلبگار ہیں کہ کل وہ ہمارے حشر میں ہمارے عیبوں کو چھپائے گا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن اس بات کا طلبگار ہے کہ کل قیامت میں اس کے عیب چھپائے جائیں، وہ اپنی اس زندگی میں اپنے مومن بھائیوں کے عیبوں کو چھپائے. اور یہ ستاری جو ہے نا، ستر چھپانا جو ہے، یہ پروردگار کو بڑا پسند ہے. اور خالق کائنات نے اپنے صفات میں ستار بتایا ہے کہ میں عیبوں کو چھپانے والا ہوں، میں ستر کو چھپانے والا ہوں. تو لباس اتارا گیا ستر چھپانے کے لیے، اور رب کا کلام بتاتا ہے کہ پھر لوگوں نے اس کو استعمال کر لیا نمود و نمائش کے لیے. اور رب کا کلام کہہ رہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. ان سارے لباسوں میں سے تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک تقوی ظاہر کا ہے. ظاہر کا تقوی کیا ہے کہ صاف لباس ہونا چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، نجاست اور گندگی سے دور رہنا ہے. جسم کا، لباس کا صاف ستھرا ہونا، یہ ظاہری ہے. اور باطنی کیا ہے؟ ایک باطنی لباس ہے کہ دل کا اور روح کا گناہ کے خیال سے، گناہ کی سوچ سے اور گناہ کی فکر سے پاک رہنا. فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اور تقوی بھی دو طرح سے ہے. ایک تقوی ہے جو ہم ظاہر وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، نجاست کو دور کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اور ایک ہے باطنی تقوی. باطن کا تقوی کیا ہے کہ انسان کی دل اور روح اور قلب ان کو طہارت حاصل ہو جائے، صفائے قلب حاصل ہو جائے. جس طرح رب کا کلام کہتا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ذکر ہے جو دلوں کو پاک کر دیتا ہے، پاکیزگی دے دیتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں رب نے تقوی کے لباس کو خیر قرار دیا. انسان قیمتی لباس پہن لیتا ہے، کپڑے خرید لیتا ہے، اچھا پہناوا خرید لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا اب معتبر ہو گیا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سبق مجھے یاد آیا کہ ہم پڑھتے تھے تو گلستان و بوستان سعدی میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی
نباز اور بہت ہی سبق آموز جو بزرگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکایات لکھتے ہیں، وہ حکایات بظاہر تو فرضی ہیں، یعنی حقیقت میں نہیں ہے، لیکن ان کی جو نتیجہ ہے وہ حقیقی ہے۔ وہ اپنا نام استعمال کرتے ہیں، یعنی جو وہ فرضی حکایت لکھتے ہیں اس میں وہ اپنا نام لکھتے ہیں۔ شیخ سعدی بتاتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے سسرال گیا۔ اب یہ استعارہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جہاں سب سے زیادہ قابل عزت سمجھا جاتا ہے وہ سسرال ہی ہے، جہاں سسرال والے اس کی عزت کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں اپنے سسرال گیا اور پھٹے کپڑوں میں تھا، میلے کپڑوں میں تھا۔ دروازے پہ میں نے دستک دی، انہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا میں سعدی ہوں، شیرازی، شیراز کا رہنے والا۔ دروازہ کھول کر انہوں نے دیکھا اور واپس بھیج دیا کہ تو ہمارا سعدی شیرازی نہیں ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، پھٹے پرانے ہیں، خستہ حال ہیں، ہمارا جو سعدی شیرازی ہے وہ تو بہت اچھے لباس میں ہے۔ اگلے دن کہتے ہیں کہ میں پھر گیا اور اس دن میں نے جبہ و دستار پہنا تھا جو اس دور کا لباس تھا علماء کا، تو میں نے کبابی پہنی، میں نے امامہ بھی باندھا، دستار اور جبہ پہنا، اور پھر میں گیا دروازے پہ دستک دی، پھر وہی آواز آئی کہ کون ہے، تو میں نے کہا میں شیراز کا رہنے والا سعدی۔ دروازہ کھولا گیا، مجھے اندر لے جایا گیا اور گھر کے سب سے جو زیادہ آنر والی جگہ ہے، عزت والی، وہاں بٹھایا گیا۔ سب سے زیادہ قیمتی جو پلنگ تھا، بستر تھا، وہ مجھے دیا گیا۔ سب سے قیمتی برتن میرے لیے لائے گئے، اچھے کھانے پیش کیے گئے، اچھے مشروب پیش کیے گئے۔ اب جب کھانا سامنے لایا گیا تو سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے جو دستار ہے اس کا ایک پلو اس میں مشروب میں لگایا کہ یہ لے پی لے، اپنے جو جبہ انہوں نے پہنا اس جبے کا ایک کنارہ پکڑ کے اس کو ایک کھانے کے ساتھ لگایا کہ تو کھا لے۔ اب وہ جو میزبان ہے وہ پوچھتے ہیں بھئی سعدی یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت سعدی شیرازی اب اس اپنی حکایت کا نتیجہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سعدی شیرازی تو کل بھی آیا تھا اور دروازے سے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ جو مشروب اچھے اچھے پیش کیے گئے ہیں، یہ جو اچھا پلنگ پیش کیا گیا ہے اور یہ جو عمدہ کھانے سامنے لائے گئے ہیں، یہ اس لباس کے ہیں، یہ اس لباس کو دیے گئے ہیں، لہٰذا میں اب ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کھا لو، میں تو کل آیا تھا، دروازے سے بھیج دیا گیا۔ تو حضرت مکرم رب کا کلام بتاتا ہے، حضرت سعدی شیرازی نے وہ سبق یہ لکھا کہ ہمارے ہاں پیمانہ یہ ہے۔ اب یہ صدیوں پہلے کی بات ہے جو حضرت سعدی شیرازی نے کہی، اب ہمارا حال تو کہیں اس سے آگے بڑھ گیا نا۔ حضرت سعدی شیرازی نے وہ حکایت یہ لکھی کہ ہمارا پیرامیٹر یہ ہے، ہمارا پیمانہ یہ ہے، ہمارا ترازو یہ ہے کہ ہم بندے کو عزت دیتے ہیں اس کے لباس کے مطابق، اس کے جبہ و دستار کے مطابق۔ رب کا کلام سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بتاتی ہے لباس رب نے اتارا ہے انسان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اس کے عیب چھپانے کے لیے، نہ کہ نمود و نمائش کے لیے۔ رب کا کلام فرماتا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، ہم نے جب آدم کو اتارا نا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس اتارا ہے تمہارے لیے، اور لباس پیمانہ نہیں ہے کسی انسان کو پرکھنے کا، کسی انسان کو عزت دینے کا پیرامیٹر نہیں ہے، ترازو نہیں ہے کہ آپ اس سے تولیں کہ یہ انسان کتنا قابل احترام ہے۔ رب فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس ان ساروں میں سے بہتر ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نے اتنے پیسوں کا خریدا ہے، فلاں برانڈ سے خریدا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو اس حساب سے احترام دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین تقوی کا لباس ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تقوی لباس سے تقوی کیا مراد ہے کہ اس میں جتنی رب کا خوف موجود ہے،
چاہے اس نے لباس کوئی چند روپاؤں والا پہنا ہوا ہے یا ہزاروں کا پہنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں خدا خوفی کتنی ہے، اس میں اپنے رب کے ساتھ بندگی کا تعلق کیسا ہے۔ لباس تو اتارا گیا تھا ستر چھپانے کے لیے، لباس حضرت آدم کی اولاد کو عطا کیا گیا تھا کہ تم اپنے عیبوں کو چھپاؤ، اور یہ نمود و نمائش اور دکھاوے کا سبب نہیں ہے۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّہِ، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہے کہ ہم نے بجائے اس لباس کو عیب چھپانے کے، ہم نے اس کو نمود و نمائش کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے اس کو انسانوں کو مرتبے دینے کا، انسانوں کو گھٹانے اور بڑھانے کا پیرامیٹر بنا لیا۔ رب کا کلام بتاتا ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّہِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، لباس تمہیں دیا گیا تاکہ تم اپنے پروردگار کو یاد کرو، اپنے ستر کو چھپاؤ، اپنے عیبوں کو چھپاؤ اور اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ نمبر 26 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لباس یہ نمود و نمائش کا اظہار نہیں ہے، اس کا مقصد انسان کا ستر چھپانا ہے، اور یہ کوئی بڑائی کا پیمانہ نہیں ہے، یہ کوئی برتری کا ترازو نہیں ہے کہ کس نے کیسا لباس پہنا ہے، بلکہ عمدہ لباس تو لباس التقویٰ ہے، اور جس کو قرآن نے سب سے بہترین قرار دیا ہے ذالک خیر، اور اس کا خیر دو معنی میں ہے، ایک یہ کہ سب سے بہتر ہے اور ایک سب سے برتر ہے۔ سب سے جو بڑا لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ عزیز مکرم، جس سے رب کا خوف ملے، جس سے بندگی کا احساس ملے، اور بندگی عاجزی کا نام ہے۔ صحابہ کرام کو آقا کریم علیہ السلام نے وہ لباس منع کیا کہ عرب کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تکبر کے لیے اور اپنی بڑائی اور اپنی سرداری کے اظہار کے لیے اپنا کپڑا جو ہے نا وہ نیچے گھسیٹ کر چلتے، فرمایا اس کو اوپر اٹھا لو، کہ یہ جو گھسیٹ کے چلنا اور اس سے اپنی سرداری کا اظہار کرنا، تکبر کا اظہار کرنا، یہ لباس کا مقصد نہیں ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، بہترین لباس تقویٰ ہے، عاجزی ہے، بندگی ہے، خدا کا خوف ہے، اور وہی لباس مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت امام الصوفیہ شیخ کبیر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ ایک لباس ظاہر کا ہے کہ جس سے ہم نے اپنا جسم ڈھانپ لیا ہے، اور ایک لباس تقویٰ ہمارے باطن کا ہے، جس طرح ہم نے وضو کیا، غسل کیا کہ ہمیں طہارت حاصل ہو جائے، پاکیزگی حاصل ہو جائے، ہم تلاوت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، ایک لباس تقویٰ باطن کا ہے کہ جس سے قلب اور روح کو پاکیزگی مل سکے، اور اس کے عیبوں کو اور اس کا جو ستر ہے اس کو چھپایا جا سکے۔ اور اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین لباس اور لباس تقویٰ یہ ہے کہ انسان کا جس طرح ظاہر چھپانا ضروری ہے نا، اسی طرح اس کے باطن کے بھی عیب ہیں۔ وہ باطن کے عیب کیا ہے کہ انسان ریاکاری کا شکار ہے، انسان خود غرضی کا شکار ہے، انسان خود پسندی کا شکار ہے، اور انسان تکبر اور غرور کا شکار ہے۔ لباس تقویٰ یہ ہے کہ اگر پاکیزہ لباس پہن لیا ہے اور طہارت والا لباس پہن لیا ہے تو انسان کے روح اور قلب کو وہی لباس تقویٰ حاصل ہو جائے کہ انسان کو خدا خوفی مل جائے، خود پسندی کی جگہ انسان کو خود غرضی اور خود پسندی کی جگہ خدا خوفی مل جائے، اور عشق رسول کا لباس مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نا لباس کیا ہے، انہوں نے کہا خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا لباس ہے۔ بہترین لباس تو وہ ہے جو حضرت بلال کا تھا، بہترین لباس تو وہ ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر پہن کر آئے نا، جب اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا،
تو اس وقت حضرت جبریل بھی آئے اور انہوں نے بھی بوری کا لباس پہنا ہوا. آقا کریم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کو دیکھتے, ایک دفعہ حضرت جبریل کو دیکھتے, مسکراتے کہ جبریل آج یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آج رب نے اپنے سارے ملائکہ کے لیے اعلان کیا ہے کہ آج سیدنا صدیق اکبر کی نقل کی جائے گی, آج یہ لباس پہنا جائے گا جو لباس تقوی ہے, جو سب سے بہترین لباس ہے کہ جس میں خوف خدا بھی ہے, عشق مصطفیٰ بھی ہے. تو حاضرین مکرم, سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ لباس, ظاہری لباس پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ انسان کے باطن سے خود غرضی, خود پسندی, تکبر اور غرور کی جگہ پر خدا خوفی اور عشق مصطفیٰ کا ہونا بھی انسان کے لباس کا لازم حصہ ہے. الہ العالمین ہمیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا لباس عطا